أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ وقوف آج کل ہم پڑھ رہے ہیں وقف کے قاعدے، اس میں ہم 4 رولز کر چکے ہیں۔ رول نمبر 1 کیا تھا کہ گول تھا اور گول ہا پہ جب ہم وقف کریں گے تو اس کو سائلنٹ کر دیں گے، جزم والی ہا میں کنورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 یہ تھا۔ نمبر 2 تھا کہ اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ایز اٹ از ہی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ نمبر 3 رول یہ تھا کہ 2 زبر کے اوپر اگر ہم وقف کریں گے تو 2 زبر جو ہیں وہ ایک الف میں چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 2 زبر کو پھر ہم ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ اور رول نمبر 4 یہ تھا کہ 2 زبر کے علاوہ باقی جتنی بھی حرکات ہیں، یعنی کہ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، یہ ان حرکات کے اوپر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہ لاسٹ والی جو حرکتیں ہیں یہ سائلنٹ ہو جائیں گی، ان لیٹرز کے اوپر جزم آ جائے گی اور ان کو ہم لاسٹ پہ جزم لگا کے پڑھیں گے، سائلنٹ کر دیں گے۔ یہ 4 رول آپ نے پڑھے تھے اور اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کی تھی۔ آج ہمارا رول نمبر 5 ہے۔ رول نمبر 5 شد سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ شد پہ وقف کرتے ہوئے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تو شد آ رہی ہے نون اور میم کے اوپر، ٹھیک ہے، نون کے اوپر شد ہے اور میم کے اوپر شد ہے اور آپ وہاں پہ رکنا چاہتے ہیں، تو نون شد اور میم شد پہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نون شد اور میم شد کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اوپر ہمیشہ غنہ کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر سٹے کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے اوپر وقف کریں گے تو بھی کیا کریں گے کہ ایک الف کے برابر غنہ کر کے وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک الف کے برابر غنہ کر کے وقف کریں گے۔ البتہ زبر زیر پیش اگر ہے تو وہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن جو ہے غنہ ضرور کیا جائے گا۔ مثلا لہن، لہن یہ تھا ایک ورڈ، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لہن، لہن۔ الغم، 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 الغم۔ الظن، الظن، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الظن، الظن، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ تو تھا نون شد اور میم شد کی بات۔ اب باقی کے جو لیٹرز بچتے ہیں نون شد اور میم شد کے علاوہ، اگر کسی حرف کے اوپر شد ہے اور آپ وہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے کہ اس کی بھی زبر زیر پیش کو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے 2 حروف کی ادائیگی کے برابر کا ٹائم لگانا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ شد کا مطلب کیا ہے؟ شد کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ لیٹر وہاں پہ 2 دفعہ موجود ہے، تو جب کسی لیٹر کو 2 دفعہ پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنا ٹائم آپ نے اس لیٹر کے اوپر لگا دینا ہے۔ زبر زیر پیش نہیں پڑھنی ہے، لیکن 2 لیٹرز کے پڑھنے کے برابر کا وقت وہاں پہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایگزامپل، اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ان لیٹرز کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں جہاں جو حروف قلقلہ میں سے ہیں، جیسے قاف، طا، با، جیم، دال، تو پھر ظاہر ہے شد کے ساتھ ساتھ ان کا قلقلہ کر کے ہی وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے دونوں کی ایک ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے فطل، فطل یہ تھا ایک، اس میں لام کے اوپر شد بھی ہے اور اس پہ ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کی 2 پیشیں نہیں پڑھیں گے بلکہ فطل، فطل۔ اب فطل کر کے نہیں رک جائیں گے کیونکہ لام 2 دفعہ ہے، تو فطل تھوڑا سا ٹائم لگا دیں گے 2 لیٹرز کے برابر۔ اور اگر ہے آپ وقف والا کوئی وہ ہے، سوری قلقلہ والا اگر کوئی لیٹر ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جیسے وتب، وتب، اس کو کیسے کریں گے؟ وتب، وتب۔ اب با یہاں پہ 2 دفعہ ہو گئی تھی لاسٹ والی، ایک با کو آپ نے تا سے جزم لگا کے جوڑا اور دوسری با کے اوپر آپ نے قلقلہ کیا، وتب، وتب۔ اسی طرح اشق، اشق، تو اس کو کیسے کریں گے؟ اشق، اشق، ٹھیک ہے۔ قلقلہ بھی کریں گے اور
اس کی شد کی شدت بھی برقرار رہے گی. 2 لیٹرز کے برابر ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے جی، یہ تو تھے وقوف کے وہ والے رولز کے جو آیت کے درمیان میں اگر ہمیں کہیں پہ ٹھہرنا ہے تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دوسری چیز وہ علامات ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. ان کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ان علامات کا مطلب کیا کیا ہے. آپ کے سامنے ایک پکچر ہے. رائٹ سائڈ پہ ریڈ لائٹ ہے جہاں ٹھہرنا چاہیے، اور لیفٹ سائڈ پہ گرین لائٹ ہے جہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کو دیکھ لیجئے. ٹھہرنا جہاں پہ نہیں چاہیے، ایک تو میم کا سائن ہے جس کو وقف لازم کہتے ہیں، یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے. اسی طرح قو کا جو سائن ہوتا ہے وہاں پہ بھی وقف کرنا چاہیے. ایک آپ کو وقف معانقہ نظر آئے گا، یعنی کہ وہ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں. 3 ڈاٹس ایک جگہ پہ اور پھر تھوڑے سے فاصلے پہ 2-3 ورڈز کے بعد پھر سے اسی آیت کے اندر ہی 3 ڈاٹس اور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک جگہ پہ رکنا ہے اور کسی ایک جگہ کو ملا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں جگہ پہ رکا نہیں جاتا. جیسے یہاں پہ ایک آیت انہوں نے اگزامپل میں دی ہوئی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اچھا، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے پوری آیت کو. اس میں کسی 2 ڈاٹس ہیں نا، 2 جگہ پہ آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں. آپ کو کسی ایک جگہ کے اوپر سٹاپ کرنا ہے اور ایک جگہ کو ملا کے پڑھنا ہے. مثلا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ میں نے یہاں سٹاپ کر لیا، ہدی للمتقین، یعنی کہ ریب فیہ کو ملا لیا اور فی پہ سٹاپ کر لیا. اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ دوسرا طریقہ ہے. یعنی کہ کسی ایک جگہ کو آپ کو ملانا ہے اور کسی ایک جگہ پہ آپ کو رکنا ہے. نہ دونوں جگہوں کو ملانا ہے، نہ دونوں جگہوں کو رکنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قلی کا وقف ہے، وقف اولا جس کو کہتے ہیں، اس نشان پہ بھی وقف کرنا چاہیے. آیت کا جو نشان ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وقف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، سنت ہے. اچھا، اس کے علاوہ سکتہ کا ایک آپ کو نشان نظر آئے گا، سکتہ لکھا ہوگا. سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ سانس توڑے بغیر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آواز کو سٹاپ کرنا ہے لیکن سانس نہیں لینا. اسی سانس پہ آگے پاز دے کر اسی سانس پہ آگے چلنا ہے. جیسے کَلَّا بَلْ رَانَ، کَلَّا بَلْ رَانَ. اب یہ کَلَّا بَلْ رَانَ اس طرح سے نہیں کرنا، ایک ہی سانس رکھنا ہے آپ نے لیکن پاز دینا ہے. کَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یوں کر کے پاز دے کر اسی سانس پہ آگے چلنا ہے، یہاں پہ سانس نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں یہاں پہ. وقف نبی ہے، وقف جبریل ہے، وقف غفران ہے. ان کے اوپر وقف کر لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ نہیں ٹھہرنا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں نشانات. لا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، اگر یہاں پہ لا ہے آیت کے درمیان میں، دوران آیت ہے، تو وہاں پہ نہ رکیں. اور اگر رکنا بھی ہے، وقف کیا بھی ہے آپ کو، تو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوگا. جبکہ اگر آیت کا نشان آیت کے نشان کے اوپر لا آ رہا ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے تو وقف کر لیں یا چاہے تو ملا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح صلی کا جو وقف ہے اس پہ نہ رکنا بہتر ہے. زا، قاف اور صاد بہتر ہے کہ نہ رکیں، اور اگر وقف کیا ہے تو پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہتر یہی ہے کہ نہ رکیں، لیکن اگر وقف کر لیا ہے تو پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہ صل اور قف، یہ والے جو علامات ہیں اس کے اوپر بھی نہ رکنا بہتر ہے، لیکن اگر وقف کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھی کچھ علامات، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. پکچر آپ کے سامنے ہے، اس کو بے شک سیو کر لیجئے گا. اور ایک نیچے نظر آ رہا ہے جیم، جس کو وقف جائز کہتے ہیں. یہاں آپ کی مرضی ہے وقف کرنا یا نہ کرنا، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ آپ مفہوم کا، یعنی کہ ترجمے کا خیال رکھتے ہوئے کہیں پہ بھی رک سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، ترجمے کا خیال آپ نے رکھنا ہے. جیسے اردو زبان میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر آ گیا تو یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، یا پس آ گیا یا پھر آ گیا تو ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے واو کا مطلب ہوتا ہے اور، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، تو ان سے پہلے آپ آرام کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. اگر آیت لمبی ہے تو بہترین طریقہ سٹاپ کرنے کا واو سے پہلے ہوتا ہے. اس کے لیے بعض دفعہ آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں بھی پڑتی اور آپ واو سے آگے اپنی آیت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اسی طرح فا بھی اگر کہیں آ جاتا ہے اور آپ اس کا ترجمہ سمجھتے ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ فا سے آگے ویسے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں کا میننگز کا خیال بہت ضروری ہے اس میں، کہ آپ کا مطلب نہ بدل جائے. اور باقی پھر آپ کہیں پہ بھی سٹاپ کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ بھی وقف کریں پراپر رولز کو فالو کرتے ہوئے وقف کریں اور دوبارہ پیچھے سے ملا لیں. تو پھر وہ جو آیت جس کے اوپر آپ نے سٹاپ کیا تھا، جس لیٹر کے اوپر جس کی زبر زیر پیش کو سٹاپ کیا گیا تھا، اس کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں آپ کو واپس وہ والی حرکت لگانی پڑے گی جو کہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور چیز کہ آپ یہ جو شد والے وقوف ہیں یہ آپ کو سورۃ السجدہ میں جہاں جہاں نظر آ رہے ہیں آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے، ہائی لائٹ کیجئے، لکھیے اور ضرور بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.